طالبان کے حوالے سے سخت موقف رکھنے والے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد اقتدار میں آنے والے جو بائیڈن کے حوالے سے پہل کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کے حالات انتہائی پیچیدگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو بائیڈن کو ان حالات کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ افغانستان میں امن عمل کے حوالے سے کئی سوالات نے جنم لیا، اور ان میں سب سے اہم سوال تو یہی تھا کہ کیا نئی امریکی انتظامیہ افغانستان میں دیرپا امن قائم کرنے سے متعلق افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں میں امن مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کوئی غیر معمولی کردار ادا کر سکے گی یا نہیں۔ طالبان کے حوالے سے سخت موقف رکھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنے اقتدار کے اختتام کی جانب بڑھنے لگے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے نکلنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے افغانستان سے کسی بھی صورت نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں امریکی سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی تھی، دوسری طرف افغان امن مذاکرات سے متعلق امریکی حکام پرعزم دکھائی دے رہے تھے۔ امریکی انتظامیہ، نیٹو ممالک اور افغان حکومت کی دلی خواہش پر پاکستان کے اہم کردار سے فروری 2019 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کا امریکی انتظامیہ کے ساتھ مذاکراتی دور شروع ہوا اور دونوں فریقین کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا۔ تاہم دونوں فریقین کی جانب سے اس تاریخی امن معاہدے کو امن معاہدہ کہنے سے گریز کیا گیا۔ اس کے بعد کئی ہفتوں میں یہ واضح ہو گیا کہ دونوں فریقین کی جانب سے اس معاہدے کو امن معاہدہ کیوں نہیں کہا گیا۔ طالبان کی طرف سے بین الاقوامی فوجی دستوں پر حملے رک گئے، لیکن طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بدستور جاری رہیں۔ معاہدے میں افغانستان سے غیر ملکی دستوں کے انخلاء کی ابتدائی تاریخ طے کی گئی، اس شرط پہ کہ طالبان کی جانب سے القاعدہ کو امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر حملہ کرنے کے لیے سرزمین استعمال کرنے سے روکا جائے گا۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان 10 ماہ تک چلنے والے مذاکرات کے 9 دور ہوئے۔ طالبان نے مذاکرات کرنے والی امریکی انتظامیہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد نے افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا، جس کے تحت امریکہ افغانستان کے 5 فوجی اڈوں سے 135 روز کے اندر 5000 فوجیوں کو نکالنے کا پابند قرار پایا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اور نیٹو نے اپنی افواج کو افغانستان سے نکال لیا۔ اتحادی ممالک کی افواج کا افغانستان سے انخلاء شروع ہوتے ہی طالبان کی جانب سے حملوں میں اس قدر تیزی آ گئی کہ انہوں نے صرف 8 روز میں 85% سے زائد افغانستان کو اپنے مکمل کنٹرول میں کر لیا۔ تاجکستان، ایران اور پاکستان کی سرحدوں پر اپنی مکمل عملداری قائم کر لی۔ طالبان کے حملے اس قدر شدید تھے کہ افغان فوجیوں کو پڑوس کے ممالک میں پناہ لینی پڑی۔ افغانستان کی صورتحال کشیدہ سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ صرف ایک ماہ کے دوران طالبان کے ہاتھوں 400 سے زائد افغان سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک جانب مذاکرات جاری ہیں تو دوسری جانب شدید جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے مذاکرات واضح پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئے۔ عید کے موقع پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان نہ کیا جا سکا، تاہم فریقین نے تنازع کے حل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا نیا دور رواں ہفتے شروع ہوگا۔ افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان بات چیت کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک اس سلسلے میں کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا، اس وقت تک وہ اعلیٰ سطح پر مذاکرات جاری رکھیں گے۔ فریقین نے ملکی سطح پر انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ طالبان کے ترجمان نے اتوار کے روز قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے وضاحت کی کہ انہوں نے بات چیت کے دوران جنگ بندی کی کوئی پیشکش نہیں کی ہے۔ مذاکرات کی نگرانی کرنے والے ایک سینئر قطری افسر کا کہنا ہے کہ فریقین نے عام شہریوں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے کام کرنے پر تو اتفاق کیا ہے، تاہم جنگ بندی پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔